بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے استعمال الشعراء، شاعروں کو منصب قضا پر مقرر کرنے کے باب میں روایت جو آئی ہے اس کا حکم کیا ہے۔ بظاہر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کے ضمن میں آنے والی روایت کے ذریعے کیسے اپنے اس ترجمۃ الباب کا اس بات کرتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ قعقاع ابن معبد اور اقرع ابن حابس یہ شعراء میں سے تھے، اس لیے ان کے معاملے پر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ استعمال الشعراء۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے بھی یہ ترجمۃ الباب قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب بعض لوگ یہ دیتے ہیں کہ شاعروں کی طبیعت میں جذبات، غلو، انفعال، تأثر کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ وہ کبھی کسی چھوٹی چیز کو بہت بڑھا کر اور کبھی بڑی چیز کو بہت گھٹا کر بھی بیان کرتے ہیں۔ تو شاعری والی طبیعت رکھنے والے لوگوں کو کیا منصب قضاء و حکم پر بٹھا سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ہے۔ روایت دیکھیے، حسن ابن محمد کے حوالے سے آ رہی ہے روایت کہ قال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ بل امر الاقرع ابن حابس۔ روایت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دو، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ بلکہ اقرع ابن حابس کو امیر بنا دو۔ فتماریا، ان دونوں میں مذاکرہ ہوا، بحث ہوئی، حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فنزلت فی ذالک، تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے حکم کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اور آگے آیا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ جی ہاں، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس کے سامنے زور زور سے باتیں یا بول چال مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ورنہ یہ نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو جائے گی اور تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے نبی، اگر کچھ لوگ دیہاتی پنے کی طبیعت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسے بلندی آواز سے کبھی گفتگو کر لیں، پکار لیں، تو اس کو دل پر مت لینا، یہ سمجھ لینا کہ اکثرہم لا یعقلون۔ اور پھر ان کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو یہاں تک کہ نبی تمہارے پاس خود نکل آئے، تم اس کو پیچھے سے آوازیں مت دیا کرو۔ اصل میں یہ جو آیا کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، اس سے مراد ابو بکر و عمر نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد قعقاع ابن معبد اور اقرع ابن حابس ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ یہ دیا تھا حضور کو کہ قعقاع ابن معبد، یعنی قعقاع ابن معبد ابن زرارہ ابن عدس ابن زید ابن عبداللہ ابن دارم التمیمی الدارمی، ان کو آپ امیر بنا دیجئے، اور ان کا کچھ تذکرہ غزوہ حنین میں بھی
ملتا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اقرع ابن حابس کو آپ بنا دیجئے۔ اقرع ان کا لقب تھا، ورنہ ان کا نام فراس ابن حابس بتایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتماریا میں یہ جو ہما کی ضمیر ہے وہ ابو بکر و عمر کی طرف جاتی ہے، کہ ابو بکر و عمر اس بات میں ذرا بحث کرنے لگے۔ اس بحث میں فطری طور پر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ کیا بحث؟ کہ بھئی کس کو امیر بنایا جائے، قعقاع ابن معبد کو یا اقرع ابن حابس کو؟ بخاری شریف میں بطریق نافع ابن عمر روایت آئی ہے کہ کاد الخیران ان یہلکا ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کہ یہ دونوں بہترین لوگ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، اس لیے کہ رفعا اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم۔ یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ انہوں نے حضور کے سامنے اپنی آوازیں ذرا بلند کر لی تھیں جب بنو تمیم کا وفد آیا تھا۔ اور وہ کیا ہوا تھا؟ روایت میں آپ کے سامنے ہے کہ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخر۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول وہ دیہاتی جفات لوگ ہیں جو آوازیں بلند کرتے تھے، لہٰذا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے مفسر ابن عطیہ، تفسیر ابن عطیہ میں وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو یہ ان جفات اعراب کے بارے میں ہے جو لوگ حضور کے سامنے آ کر ذرا اپنی طبیعت کی بنیاد پر زور زور سے بات کرتے تھے۔ ہاں، شیخین رضی اللہ عنہما کے قصے سے متعلق جو بات ہے وہ شروع والی بات ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ تم خود اللہ رسول سے پہلے کوئی فیصلہ دینے میں آگے مت بڑھو، ورنہ لا ترفعوا والا جو معاملہ ہے وہ تو جفات اعراب کے بارے میں ہے، جو بنی تمیم کے لوگ آئے تھے ان کے بارے میں آیا ہے۔ یہ بھی یہاں یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کا جو ترجمۃ الباب ہے، اذا حکموا رجلا فقضى بینہم، اگر سب لوگ مل کر کسی ایک شخص کو اپنا فیصل اور اپنا حاکم بنائے اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر لے۔ قتیبہ کے حوالے سے روایت ہے کہ عن ابیہ ہانئ انہ لما وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس وفد میں آئے تھے، سمعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہم یکنون ہانئا ابا الحکم، کہ ان کی قوم کے لوگ ہانی کو ابو الحکم کے نام سے پکارتے تھے اور یہ کنیت رکھی تھی ابو الحکم کی۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فقال لہ، اور اصلاح فرمائی کہ ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم، اصل حکم، حکم مطلق، حکم قادر، حکم علی سبیل الکل، یہ تو اللہ ہے اور سارے فیصلوں کا مرجع وہی ہے۔ فَلِمَ تُكَنَّا أَبَا الْحَكَمِ، تو پھر تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ہے؟ فقال، تو حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم، یہ ہے ترجمۃ الباب، کہ میری قوم جب کسی بھی چیز میں اختلاف کرتی ہے وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، تو فرضی کلا الفریقین، میرے فیصلے پر دونوں جماعتیں راضی ہو جاتی ہیں۔ قال، حضور نے فرمایا، ما احسن من ھذا، اس سے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھا ہو کیا سکتا ہے؟ یہ تو تمہاری قوم کی اچھی بات ہے کہ وہ تمہارے پاس فیصلہ لاتے ہیں، تمہارے فیصلے پر خوش، مطمئن اور راضی ہو جاتے ہیں، لیکن کنیت بدل دو۔ فما لک من الولد، تمہارے بچے کتنے ہیں، کون کون ہیں؟ قال،
تو حضرت ہانی نے جواب دیا کہ لی میرے بچے شریح و عبداللہ و مسلم، یہ بچے ہیں۔ قال حضور نے پوچھا فمن اکبرہم، بڑا بچہ کون؟ قال شریح، تو فرمایا میرا بڑا بچہ شریح ہے۔ قال فانت ابو شریح، تو اب تمہاری کنیت ابو شریح ہوگی۔ فدعا لہ ولولدہ، حضور نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے خوب دعائیں فرمائیں۔ پتہ چلتا ہے ایسی کنیت نہیں رکھنی چاہیے جس میں اللہ کا نام شامل ہو جائے، جیسے حکم اللہ ہیں تو اب ابو الحکم نہیں بولنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف سارے فیصلے لوٹتے ہیں۔ ابو الحکم، ابو الحکم کنیت رکھنا یہ اشتراک فی الوصف کا وہم پیدا کرتا ہے، اس لیے اللہ کی کنیت اللہ کے نام میں، نعوذ باللہ کنیت نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ابو لگا کر ایسی کنیت نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ حکم اس حاکم کو کہتے ہیں کہ جب وہ فیصلہ کرے تو کبھی بھی اس کا فیصلہ رد نہ کیا جائے۔ یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ کے ناموں میں حکم بھی تو آتا ہے۔ ابن اسیر نے النہایہ فی غریب الحدیث میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت اس لیے ناپسند فرمائی تاکہ اللہ کے ساتھ اس کی صفت میں مشارکت نہ پائی جائے۔ پھر حضور نے اس کی اصلاح بھی فرماتی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے ابو الاعلیٰ مودودی کی جو کنیت تھی وہ بھی محل کلام ہے، اس لیے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اعلیٰ تو اللہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور نے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی برکت سے ان کا رتبہ فضل بہت بڑھ گیا حضرت ہانی کا، کہ وہ حضور کے صحابہ میں جلیل القدر صحابی ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے صحابہ کے زمانے میں وہ مفتی بھی بنے، اور حضرت علی نے انہیں قاضی بنایا۔ حضرت ہانی کے لیے تو دعا کی تھی، لیکن ان کے بیٹوں کے لیے بھی دعا فرمائی تھی، اور شریح قاضی بہت مشہور ہیں، اور بہت زبردست معاملہ ان کے ساتھ اللہ نے حضور کی دعاؤں کی برکت سے کیا۔ اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر لوگ خصمین کے درمیان کسی کو حکم بنا لیں تو اس کا فیصلہ نافذ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے ہانی کے فیصل بنائے جانے کو مستحسن کہا، اور فرمایا بھی کہ ما احسن من ھذا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کنیت اپنی اولاد میں سے بڑے بچے کی طرف منسوب کر کے رکھی جائے، بڑے کے حق کی رعایت کرتے ہوئے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ برے نام جن میں سے بے ادبی ٹپکتی ہو انہیں بدل دینا چاہیے، جیسے کہ امام ابو داؤد مستقلاً ایک ترجمۃ الباب لائے ہیں کتاب الادب میں، باب فی تغییر الاسم القبیح، اس لیے اس معاملے کو خوب سمجھیے۔ اب یہاں اور ایک ترجمۃ الباب ہے، آگے دیکھیے، النہی عن استعمال النساء فی الحکم، عورتوں کو فیصلے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو فیصل اور حکم بنانے سے وارد ہونے والی ممانعت کا بیان، اس لیے کہ وہ ناقصۃ العقل والدین ہے۔ اسی طریقے سے انہیں فیصلوں کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، خصمین کو سامنے لانا پڑے گا، خصمین میں مرد بھی تو ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ بحث گزشتہ کل بھی آئی ہے۔ محمد بن مثنیٰ کے حوالے سے عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال عصمنی اللہ بشیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ہلک کسریٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، بچا لیا اس ایک چیز کی برکت سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی جب کہ کسریٰ مر گیا تھا۔ قال، تو حضور نے پوچھا تھا، من استخلفو،
کہ وہاں کے لوگوں نے مرنے والے کسریٰ کی جگہ پر کس کو جانشین بنایا؟ قالو، تو لوگوں نے جواب دیا، بنتہو، یعنی استخلفو بنتہو، لوگوں نے اس کا جانشین اس کی بیٹی کو بنایا۔ قال، تو حضور نے فرمایا، لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃً، ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا ذمہ دار کسی عورت کو بنائے۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت ابو بکرہ کی روایت کہ اللہ نے مجھ کو نفع پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہوئی نصیحت کی بنیاد پر۔ یہ کب نفع پہنچایا؟ بخاری شریف میں آیا ہے بہت وضاحت کے ساتھ کہ نفعنی اللہ بکلمۃ سمعتها من رسول اللہ ایام الجمل بعدما کدت الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم۔ جنگ جمل میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا لیا۔ مطلب قصہ جمل کا ماحصل یہ ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت لی گئی تھی، تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما مکہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حج کرتے ہوئے پایا، تو ان کی رائے یہ آئی کہ بصرہ چلے جائیں تاکہ عثمان کے خون کا مطالبہ کریں۔ یہ بات حضرت علی کو پہنچی تو وہ ان کی طرف نکلے، اور پھر وقعۃ الجمل ہوا۔ جمل کی طرف نسبت اس لیے کی گئی کہ ایک اونٹ تھا جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو کر اس جنگ میں شریک ہوئی تھی، اپنے ہودج میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو صلح کی دعوت دے رہی تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب کسریٰ ابن پرویز ابن ہرمز ابن انوشروان، جو کسرائے کبیر ہے، وہ مر گیا۔ کسریٰ لقب ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو فارس کا، ایران کا بادشاہ بنتا ہے۔ عربی میں کسریٰ کا معنی مظفر اور کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ مر گیا نا، تو حضور نے دریافت فرمایا تھا کہ بھئی لوگوں نے اس کا جانشین کس کو بنایا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اس کی بیٹی کو، اس کی بیٹی کا نام تھا بوران بنت شیرویہ ابن کسریٰ ابن پرویز۔ شیرویہ نے جب اپنے باپ کو مار ڈالا تھا، تو اس کے باپ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اس کے قتل کا احتیال کر رہا ہے، تو اس نے اپنے بعض خصوصی خزانوں کو بالکل چھپا دیا تھا، اور اس پر حق الجماع رکھا تھا، اس کا نام وغیرہ ایک قصہ آتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی بیٹی کو جب انہوں نے جانشین بنایا تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بیان فرمایا تھا، اسلام کا مزاج بیان فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃً، کہ ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے امور کا ذمہ دار عورتوں کو بنائے۔ حضرت ابو بکرہ یہ سنا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ تو ایک عورت ہے، لہذا ان کو ذمہ دار بنانا ٹھیک نہیں ہے، بس میں اسی اعتبار سے اب اس سے ہٹ گیا، نہ میں ادھر بولا نہ ادھر بولا، ورنہ میں اس لشکر کی تائید میں جانا چاہتا تھا جس میں حضرت عائشہ تھیں، لیکن جب مجھے یہ فرمان نبی یاد آیا کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃً، تو میں تو سائٹ پر ہو گیا۔ اللہ نے میری حفاظت کر لی کہ نہ میں ادھر رہا نہ میں ادھر رہا، دونوں طرف بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ نے مجھ کو بچا لیا، جیسے کہ اللہ نے مجھ کو بچایا تھا اس حدیث کی بنا پر کہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، تو علی اور معاویہ دونوں میں سے کسی کی طرفداری میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نہ حضرت علی کے لشکر کی حمایت کی نہ حضرت معاویہ کی، اور ان حدیثوں کو انہوں نے اپنے باب میں نیز فتن کے باب میں اعتزال کی جو روایتیں آئی ہیں ان کو مستدل بنایا تھا۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت امارت اور قضاء کے قابل نہیں ہوتی، اور اس سے حضرت ابو بکرہ کا فقہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے ذریعے استدلال کیا کہ اس معاملے میں حضرت عائشہ کی نصرت کرنا یہ محمود اور
ممدوح اور قابل ستائش نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سیاسی معلومات بھی رکھتے تھے، آپ کے صحابہ بھی رکھتے تھے، لہذا مسلمانوں کو سیاست سے اتنا زیادہ کٹ کر ہٹ کر نہیں رہنا چاہیے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لہذا اگر مسلمان قوم اس کی تحقیق کرے کہ امریکہ کے صدر کے بعد دوسرا نیا صدر کون آیا، فلاں جگہ اس وقت کس کی پارلیمنٹ اور کون سی پارٹی حکمران ہے، تو یہ چیز کوئی تصوف کے اور سادگی کے اور زہد و قناعت کے خلاف نہیں ہے۔ دنیا کے حالات سے باخبر رہنا یہ بھی اسلامی مزاج ہے، اس لیے کہ ہم پوری دنیا کے لیے مبلغ اور مبعوث اور داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں دنیا کے حالات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔